الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو دارالعلوم غریب نواز کے صحن میں منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں پیش کی گئیں، شاندار انعام سری ہو رہی ہے، علماء، شعراء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد کا جمع کثیر ہے اور عوام مسلمین بھی بھاری تعداد میں موجود ہیں۔ اس جلسے کی کامیابی کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ امین الدین صاحب مصباحی کو، جن کی کوششوں اور محنتوں سے یہ عظیم الشان جلسہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اور ابھی مجھ سے پیشتر بہت اچھے انداز میں، بہت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ مداح رسول شاعر اہل سنت جناب اسلم فیضی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اگر اسی انداز سے شعراء پڑھیں تو ایک نہیں دو تین کلام وہ پڑھیں، طبیعت پر گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب پبلک کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے، داد کی بھیک مانگی جاتی ہے اور دائیں بائیں سے ہاتھ اٹھوایا جاتا ہے، تو وہیں جلسے کی روحانیت پامال ہو جاتی ہے۔ جب آپ اچھا پڑھیں گے، اچھی تقریر کریں گے تو خود ہی لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے، اور اپنی نعت خوانی چمکانے کے لیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہلوانا بھی ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کہاں سے آپ نے بتا دیا۔ باہر شریعت اٹھا کر دیکھیے، اگر کوئی کپڑا بیچنے والا اپنا کپڑا بیچ رہا ہے اور گراہک کے سامنے کہہ رہا ہے سبحان اللہ کتنا اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کو لے لو، تو فقہا نے لکھا کہ یہ ناجائز ہے۔ وہ کپڑا بیچنے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ عبادت کے لیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا۔ تو ہم سبحان اللہ کہیں تو عبادت کی نیت سے کہیں،
اللہ کی تنزیہ اور اس کی تقدیس کا بیان ہے۔ الحمدللہ ہم تو اللہ کو جملہ عیوب نقائص سے پاک مانتے ہیں، ہمیشہ سبحان اللہ کہے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن آپ اپنی نعت بیچنے کے لیے سبحان اللہ کہیں اور ہم اپنی تقریر بیچنے کے لیے سبحان اللہ کہیں کہلوائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ عوام پر چھوڑ دیجئے، جو خوش ہوگا وہ سبحان اللہ کہے گا اور اسی پر ثواب بھی ملے گا۔ تو میں درسگاہی آدمی ہوں، بہت لچھے دار تقریر نہیں کروں گا، لیکن جو باتیں کروں گا بہت پتے کی بات رہے گی، کیا بات ہے، اور آپ کو کتابوں میں کھوجنا پڑے گا، اور میں کھوج کر کے پڑھ کر کے بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو بیٹھے بیٹھائے ساری باتیں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا، اور ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین آئے، لیکن کوئی آپ کے پائے کا نبی نہیں آیا، اور اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جب اس وقت آپ کی مثال نہیں ملی تو اب صبح قیامت تک آپ کی مثال ناممکن اور محال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ ہر نبی اور رسول آپ ہی کا خطبہ پڑھتا ہوا تشریف لایا، اور آپ کا خطبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ ہر نبی اپنی قوم کا نبی تھا، مگر آپ صرف اپنی قوم کے نبی بن کر نہیں آئے، پوری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، مگر آپ معجزہ لے کر نہیں، سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ہر نبی صرف اپنی قوم کا امام تھا، مگر ہمارا نبی اپنی قوم کا بھی امام ہے اور سارے نبیوں کا بھی امام ہے۔ اور بیت المقدس میں معراج کی رات یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سارے انبیاء اور مرسلین صفیں لگائے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مصلی امامت پر کسی کو بڑھنے کی جرات نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور مرسلین موجود ہیں۔ یہیں سے یہ ذہن ملا کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اسی لیے بیت المقدس میں سارے انبیاء حاضر ہیں، نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا براق پہنچا، آپ نیچے تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑھے اور آپ کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انبیاء بنی اسرائیل کے باپ ہیں، آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آج اس مصلی پر وہ نبی کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا جو سارے نبیوں کا امام اور مقتدی بن کر تشریف لایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آپ آگے بڑھیں اور سارے نبیوں کی امامت فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ سے جو شے منسوب ہو گئی وہ بھی بعظمت ہو گئی۔ جس زمانے میں آپ تشریف لائے وہ زمانہ خیر القرون کہلایا، آپ کی امت خیر امم کہلائی، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرار پائی۔ آپ جس سرزمین پر پیدا ہوئے وہ خیر البقاء کہلائی، اور جس جگہ آرام فرما ہے اور آپ کے جسد پاک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اور اللہ نے کائنات کی جن عورتوں کو آپ کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا وہ دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل تھی، اور اللہ نے جن نفوس قدسیہ کو آپ
کی صحبت اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے منتخب فرمایا، وہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور انہی کو ہم صحابہ حضرت عبداللہ اے بھائی موبائل والے، یا تو آپ یہاں سے چلے جائیے اور نہیں تو یہاں بات مت کیجیے۔ انتظام دیکھنا ہے تو کہیں کنارے ہو کر کے سارا انتظام دیکھیے، پورے ملک کا کنٹرول سنبھالیے۔ رکھ دیجیے مجھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کیا ہے؟ دیوبندیت کا فتنہ چل رہا تھا، وہابیت کا فتنہ چل رہا تھا، اور اسی میں نام نہاد مولائیت کا فتنہ آ گیا۔ صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کی عظمت کا انکار ہو رہا ہے، صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں کہ ان الفاظ کو ہم اپنی زبان سے دہراتے ہوئے اپنے ایمان کو خطرے میں ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا وعمقها علما واقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کسی اور کے ساتھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں ان کو سب سے افضل بنایا ہے، ان کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ علم میں سب سے زیادہ گہرائی رکھتے ہیں، یہ تکلفات دنیا سے بہت دور ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے، نبی اپنی زبان سے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ کیا بات! قرآن میں اللہ رب العزت جگہ جگہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اولاً پروردگار عالم صحابہ کی دو قسمیں بیان فرما رہا۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ جنہوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ جنہوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہیں؟ نہیں، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کو جان و مال کی زیادہ قربانی پیش کرنی پڑی، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کو کم قربانی پیش کرنی پڑی۔ اس لیے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کو اللہ نے درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے، مگر ایک نقطے پر اللہ نے سارے صحابہ کو جمع فرما دیا ہے، چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہو، چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے والا ہو یا فتح مکہ کے بعد والا ہو، چاہے اصحاب بیعت رضوان ہو یا اصحاب خندق ہو یا بدری صحابی ہو، ایک نقطے پر اللہ نے سب کو جمع فرما دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ جب اللہ صحابہ کو جنتی فرما رہا تو جو صحابہ کو جہنمی کہے وہ تو خود جہنمی۔ جب پروردگار عالم صحابہ کو اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین و انصار میں جو سابقین اولین ہیں اور جنہوں نے بعد میں اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جن کو اللہ اپنی رضا کی سند عطا فرمائے اس سے ناراض ہونے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ جن کو جنتی فرمائے گا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جنتی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ ہم سارے صحابہ سے راضی ہیں، ہم سارے صحابہ کو حق پر مانتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو عادل مانتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو مغفرت یافتہ مانتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو فلاح یافتہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہو،
اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی 1 کلو 2 کلو جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس جو پر اس غلے پر اتنا ثواب عطا فرمایا جائے گا کہ تمہارے سونے کے پہاڑ پر بھی اتنا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو اب بتاؤ، کوئی غوث صحابی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ کوئی قطب صحابی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ابدال اوتاد صحابی کے درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ محبت سے بنتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے، چاہے 1 منٹ کا صحابی ہو یا 10 سال کا صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ بہت اچھا۔ اور ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ تو ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو کتابت وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور جو آدمی کتابت کرتا ہے وہ املا لکھوانے والے کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب، 7 سال ہمارے یہاں پڑھے ہیں، شاندار عالم اور مفتی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اگر یہ اپنے کسی شاگرد کو فتویٰ لکھوائیں تو 2 جملہ بولیں گے، شاگرد لکھنے کے بعد پھر ان کے چہرے کو دیکھے گا، انتظار کرے گا، پھر یہ آگے کا بتائیں گے تو وہ لکھے گا، پھر ان کا چہرہ دیکھے گا، پھر آگے کا بتائیں گے وہ لکھے گا، پھر ان کا چہرہ دیکھے گا، انتظار کرے گا۔ ایک صفحہ لکھوانے میں شاگرد کو بار بار اپنے استاذ کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے مسلسل 2 سال تک قرآن عظیم کی کتابت کی ہے، وحی الہی کی کتابت کی ہے۔ گویا اللہ کے نبی ایک آیت فرماتے، امیر معاویہ اس کو لکھتے، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتے، نبی آگے آلی والی آیت بتاتے، امیر معاویہ اس کو لکھتے اور نبی کے چہرے کو دیکھتے، نبی اس کے بعد والی آیت کو بتاتے، امیر معاویہ اس کو لکھتے اور پھر نبی کے چہرے کو دیکھتے۔ ایک صفحہ لکھنے میں نہ جانے کتنی مرتبہ چہرہ دیکھا ہوگا، ایک سورہ لکھنے میں نہ جانے کتنی مرتبہ چہرہ دیکھا ہوگا۔ جس نے 1000 مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا ہو، اگر وہ صحابی نہیں ہے تو بتاؤ دنیا میں کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار عالمیت۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ قابل احترام ہیں، سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں۔ صحابہ میں جنگیں ہوئی، صحابہ میں مشاجرات ہوئے، صحابہ میں تلواریں چلی، لیکن بتاؤ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نہیں کہ صحابہ آپس میں لڑیں گے؟ اس کے باوجود پروردگار عالم ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو جب اللہ گرفت نہیں فرما رہا ہے تو ہم اور آپ کیوں گرفت کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے ان صحابہ کو جنت کی بشارت دی، رضا کا مژدہ سنایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا، اولئک مبرؤون مما یقولون فرمایا۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر روشن دلیل ہے کہ ہم کو صحابہ کے کسی عمل پر اعتراض کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا اجماعی موقف ہے الامساک اما شجر فیما بینہم۔ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہو گئے اس میں ہم کو زبان نہیں کھولنا ہے بلکہ اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اس لیے ہر صحابی کا احترام کیا جائے، ہر صحابی کی تعظیم کی جائے، اور ان صحابہ میں بھی درجات ہیں، اور ان صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور آپ کی افضلیت پر اجماع صحابہ بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ اجماع امت ظنی ہے اور اجماع صحابہ قطعی ہے۔ جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر دے وہ صرف گمراہ نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو آپ کی افضلیت کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کے دلائل سنیے۔
دلائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ صبح تک ہم حدیثیں پڑھیں تو حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے 6-7 جگہوں پر یہ حدیث بیان فرمائی اور الگ الگ ہیڈنگ اور الگ الگ عنوان کے تحت یہ حدیث بیان فرمائی۔ میں جہاں سے حدیث بیان کر رہا ہوں اس پر امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا۔ اور آپ لوگ تو جاہلی کو امام بنا دیتے ہیں، بس کمیٹی کو خوش کرنے والا چاہیے۔ نہیں، امام وہ ہو جو سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہو، وہ مرجع علماء ہو، مرجع فتویٰ ہو، مرجع تقوی ہو، شہر میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، وہ امام عیدگاہ ہو، وہ امام جمعہ ہو۔ اس طرح سے امامت کا مسئلہ حل ہوتا۔ امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی، امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، اور اس کے تحت حضور علیہ السلام کے مرض وصال، مرض موت کی حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے 13 دن بیمار رہے، اور بیماری کے زمانے میں 5 دن دیگر بیویوں کے پاس رہے، اور اخیر کے 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہے۔ جب نبی دوسری بیویوں کے پاس تھے تو بار بار فرماتے کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ میرا نبی عدل و انصاف کا پیکر بن کر اس دنیا میں آیا ہے، بیماری میں ہے پھر بھی برابری کا اتنا خیال کر رہا ہے، عدل و انصاف کا اتنا خیال کر رہا ہے۔ ازواج پاک نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جن کے پاس جانا چاہیں آپ جائیں، ہم سب کی طرف سے اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ کو حجرہ عائشہ میں بھیجا جائے۔ حجرہ عائشہ کے لیے چلے، ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا اور ایک طرف سے حضرت علی نے سہارا دیا۔ حضرت عائشہ جب اس حدیث کو بیان کرتی تو علی کا نام نہیں لیتی، یہ فرماتی ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا اور ایک طرف سے ایک آدمی نے سہارا دیا۔ اب وہ آدمی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں سے پوچھتے کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کون ہے جن کو رجل سے تعبیر کر رہی ہیں؟ لوگ کہتے آپ ہی بتائیے، گھر والے ہیں؟ تو فرماتے وہ حضرت علی۔ اللہ کے نبی دونوں کے کاندھوں پر سہارا بناتے ہوئے حجرہ عائشہ میں چلے، اور آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، ضعف و نقاہت اتنی ہے کہ پاؤں اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے پنجوں سے زمین پر خط کا نشان بنا۔ حجرہ عائشہ میں پہنچے، اس کے باوجود مصلی پر پہنچ کر اللہ کے نبی صحابہ کی امامت فرماتے رہے، لیکن انتقال سے 3 دن پہلے۔ اب آپ بتائیے نبی کا وصال کس دن ہوا ہے؟ دوشنبہ مبارکہ کا، اور 3 دن پہلے جمعرات کو عشاء کے وقت حضور علیہ السلام کے مرض میں شدت پیدا ہوئی، ضعف و نقاہت بہت بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی پر بار بار غشی طاری ہونے لگی، عشاء کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مؤذن بار بار آ کر اطلاع دے رہا ہے یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مگر نبی پر غشی طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے۔ حضور علیہ السلام ہوش میں آئے، فرمایا حریقو علیہ بسبع قرن لم تحلل اوقیتہن، مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی، تاکہ پانی ٹھنڈا ہو تو غشی کا اثر دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے غشی کا اثر دور ہوا، اللہ کے نبی پھر اٹھنے کی کوشش فرماتے ہیں لیکن ضعف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر غشی طاری ہوئی، پھر ہوش میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، چھڑکاؤ کیا گیا، غشی دور ہوئی، پھر اٹھنے کی کوشش فرمائی، اٹھ نہ سکے، بار بار یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ادھر عشاء کی جماعت میں تاخیر ہوتی رہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پر غور کرو، ملو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہیں موجود ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، انہوں نے دل میں سوچا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں اور ادھر 2-4 دن میں نبی کا وصال ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہہ دے ابو بکر منحوس ہے، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو جائے۔ بیٹی نہیں چاہ رہی ہے کہ باپ پر کوئی نحوست کا الزام رکھے، لیکن اس بات کو زبان سے نہیں کہہ رہی ہیں، اس بات کو دل میں چھپا کر رکھا اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا يستطيع ان يصلي بالناس۔ یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، رونے لگیں گے، قرات پر قادر نہیں ہوں گے اور صحابہ کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے کسی اور کو بھیج دیں۔ دل میں کچھ، زبان پر کچھ۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا، نبی نے تیسری بار فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا۔ چوتھی بار اللہ کے نبی نے جلال کے عالم میں فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن كنا لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ تو زلیخا کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ دل میں کچھ چھپاتی ہو اور زبان سے کچھ ظاہر کرتی ہو، اس لیے ابو بکر کو مصلی پر قائم کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں تھا، اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا تو نبی کسی اور کو بھیج دیتے، جیسے آپ کرتے ہیں۔ امام صاحب نہیں ہیں نائب امام چلے جائیں، نائب نہیں ہے مؤذن صاحب پڑھا دیں، لیکن آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی دنیا کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج میرے مصلی پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب بتائیے اس حدیث سے حضرت ابو بکر کی افضلیت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر نے حضور کی زندگی میں 17 وقتوں کی نماز پڑھائی، اس کو کاغذ پر نوٹ کر لیجیے۔ نبی کی موجودگی میں، نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کر نبی کی اجازت سے حضرت صدیق اکبر نے 17 وقتوں کی نماز پڑھائی۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھائی، جمعہ کو 5 وقت جس میں جمعہ شامل، سنیچر کو 5 وقت، اتوار کو 5 وقت اور سمار کو فجر کی نماز، کیونکہ زوال کے وقت حضور کا وصال ہوا۔ 17 وقتوں کی امامت نبی کی موجودگی میں، نبی کے حکم سے نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کر جس صحابی رسول نے کی ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ اس سے آپ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نبی کا وصال ہو گیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام مہاجرین و انصار کی میٹنگ ہوئی اور سارے صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور کا جسد پاک ان کے گھر میں ہے، وہ گھر والے ہیں، تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری ان پر۔ حضرت ابو بکر نے ان کو بلایا اور کہا اے علی، سارے صحابہ نے مجھ کو خلیفہ منتخب کر لیا ہے، آپ امت میں اختلاف پسند نہیں فرمائیں گے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، نبی کے چچزاد بھائی ہیں، آپ ان کے داماد ہیں، اسلام میں بڑا آپ کا مرتبہ ہے۔ انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تب تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، جب رسول پاک نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ رضینا لدنیانا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم اس سے اپنی دنیا کے معاملے میں راضی ہیں جس سے رسول پاک ہمارے دین کے معاملے میں راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو سارے صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا، اور اجماع صحابہ قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرے وہ باؤنڈری آپ اسلام سے باہر۔
اور سنیے، اللہ کے نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سنیت الوداع کے پاس صحابہ کرام نے زبردست استقبال کیا. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ کی عظمت میں ترانے گائے. اللہ کے نبی شاہانہ سرسد و جلال اور فاتحانہ کر کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور صحابہ جلوس کی شکل میں آپ کا استقبال کر. آج نبی کی آمد پر جلوس نکالتی تو شرک اور بدعت کا فتویٰ ہی لگ جاتا ہے، اور وہاں سارے صحابہ جلوس نکال رہے ہیں نبی کی آمد پر. نبی اکرم دیکھ رہے ہیں، منع بھی نہیں فرما رہے. اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چلتی رہی. صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہیں نہیں نبی قیام فرمائے. کچھ صحابہ کو بڑی جلدی تھی کہ ہمارے ہی دروازے پر ٹھہر گئے. دیکھا کہ اونٹنی تو آگے بڑھ رہی ہے، رسی پکڑ کر روکنا چاہا، لگام پکڑ کر روکنا چاہا. نبی نے فرما دیا میری اونٹنی کی رسی چھوڑو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ کس کے دروازے پر ٹھہرا. اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر ٹھہر گئی. سامان اتارا گیا. ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ایوب، یہ تمہارے مکان کے سامنے لمبی چوڑی زمین کس کی ہے؟ اگر یہ زمین مجھ کو مل جائے تو میں اس پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. دونوں بچے بڑھائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ زمین مجھے مل جائے تو میں اس پر مسجد بنانا چاہتا ہوں. ان یتیم بچوں کا حوصلہ دیکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ زمین آپ کی محبت پر قربان ہے، آپ اس پر مسجد بنائیں. نبی نے فرمایا یوں ہی نہیں، قیمت لے کر زمین دو گے تب میں اس پر مسجد بناؤں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم دل سے دے رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ قبول فرما لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جب تک قیمت نہیں دو گے اس زمین پر میں مسجد نہیں بناؤں. ان یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ قیمت ہی دینا چاہتے ہیں تو صرف 10 دینار دیتے. 10 دینار زمین کی قیمت طے ہو گئی. مجمع صحابہ پر اللہ کے نبی نے نگاہ دوڑائی. ابو بکر صدیق پر نگاہ انتخاب ٹک گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی جیب سے اس زمین کی قیمت ادا. کیا بات ہے. حضرت ابو بکر نے 10 دینار قیمت ادا فرمائی. وہ زمین جس پر آج مسجد نبوی کھڑی ہے، وہ زمین خرید کر وقف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب زمین کی خریداری مکمل ہو گئی، سنگ بنیاد کا جلسہ رکھا گیا، تمام مہاجرین و انصار جمع ہوئے، بنیاد کھودی گئی تو اللہ کے نبی نے بنیاد کا پہلا پتھر اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور میرے پتھر کے بغل میں رکھ دو. کیا بات. انہوں نے رکھ دیا. فرمایا اے عمر، ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور ابو بکر کے بغل میں رکھ دو. انہوں نے بھی رکھ دیا. فرمایا اے عثمان، ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور عمر کے بغل میں رکھ دو. انہوں نے بھی رکھ دیا. نبی کے پتھر رکھنے کے بعد پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا عمر نے رکھا، تیسرا عثمان غنی نے رکھا. یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہو گئے، دوسرا خلیفہ عمر ہو گئے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. اور سنیے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اونٹ بیچنے کے لیے گیا. اس روایت کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین میں بیان فرمایا ہے. اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں. غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق، الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا.
ان ساری کتابوں کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ جدید مولائی جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے سارے سوالوں کا جواب آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص اونٹ بیچنے کے لیے گیا، نبی نے اس کا اونٹ خرید لیا، لیکن نبی کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے نبی نے ادھار خریدا۔ بیچنے والا بیچ کر جا رہا تھا، راستے میں حضرت علی ملے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کیا کرنے گئے تھے؟ اونٹ بیچنے کے لیے گیا۔ کہا نبی نے اونٹ خرید لیا، کہا سب خرید لیا۔ کہا پیسہ دیا؟ پیسہ نہیں دیا، ادھار خرید لیا۔ علی نے فرمایا پھر نبی کی خدمت میں جاؤ، نبی سے پوچھو یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آپ اچانک دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا ابو بکر ادا کریں گے۔ یہ شخص گیا، علی سے بتایا کہ ابو بکر ادا کریں گے۔ علی نے فرمایا پھر نبی کی خدمت میں جاؤ، نبی سے پوچھو یا رسول اللہ اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی اچانک دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ شخص آیا اور پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا عمر ابن خطاب ادا کریں گے۔ واہ واہ واہ، وہ شخص گیا، علی سے فرمایا کہ عمر ابن خطاب ادا کریں گے۔ علی نے فرمایا پھر نبی کی خدمت میں جاؤ اور نبی سے پوچھو عمر ابن خطاب کو بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی اچانک دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس نے پوچھا تو رسول پاک نے جلال کے عالم میں جواب دیا اذا مات عمر فإن استطعت أن تموت فمت، جب عمر ہی مر جائیں گے تو تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ یا تو بھی مر گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے جو اونٹ خریدے تھے ذاتی حیثیت میں نہیں خریدے تھے، والی ملک اور والی امت کی حیثیت سے خریدے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ملک کا وزیر اعظم ورلڈ بینک سے قرض لیتا ہے تو ذاتی حیثیت میں نہیں لیتا، ملک کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے لیتا، پورے ملک کا والی ہونے کی حیثیت سے قرض لیتا۔ اس کی حکومت چلی جائے دوسرا وزیر اعظم آئے گا، وہ قرضہ بھرے گا، وہ بھی چلا جائے تیسرا وزیر اعظم آئے گا، وہ قرضہ بھرے گا۔ رسول پاک نے ان اونٹوں کو والی ملک اور والی سلطنت کی حیثیت سے خریدا تھا، اور رسول پاک نے اشارہ فرما دیا کہ جس طرح آج میں والی ملک ہوں، میرے جانے کے بعد ابو بکر صدیق والی ملک ہوں گے، اور ان کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب والی ملک۔ بتاؤ حضرت صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب کی افضلیت پر دلیل فراہم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور تیسری حدیث سنیے، یہ حدیث ریاض النظرہ میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جتنے راوی ہیں سب سید ہیں، کوئی شیخ پٹھان نہیں، سب سید، سب اہل بیت اطہار۔ حضرت امام ابو جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے سنا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے حضرت امام جعفر صادق، کیا ہے؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے حضرت امام زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے حضرت امام حسین سے سنا۔ امام حسین فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے باپ حضرت علی سے سنا، اور علی فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کسی مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں، سند اس لیے بیان کر دیا کہ مولائیوں کو انکار کی گنجائش نہ رہے، اور کتاب کا نام اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ نہ کہیں فرضی روایت بیان کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کسی مقام پر جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور اکابر صحابہ اس میں ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، اور انہی صحابہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور جب چند لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں تو کسی مقام پر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں،
کوئی آگے تھا تو پیچھے ہو جائے گا، کوئی پیچھے ہے تو آگے ہو جائے گا۔ ایک مقام پر حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے ہو گئے اور ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ ابو دردہ کی پیٹھ حضرت ابو بکر کے چہرے کے سامنے ہو گئی۔ کسی اور نے نوٹس لیا ہو کہ نہ لیا ہو، لیکن رسول پاک نے نوٹس لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ۔ اے ابو درداء، تو شخصیت کے آگے آگے چل رہا ہے، آج تک یہ سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو ان سے افضل ہو۔ وہ کون شخصیت ہے جس کی طرف رسول پاک نے اشارہ فرمایا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اس لیے تمام صحابہ کا واہ واہ واہ، اور تمام اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے، کیونکہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی اس میں سب کے سب اہل بیت ہیں۔ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور تمام اہل بیت کا اجماع ہے کہ ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا کوئی انکار کرے تو ہم صرف یہ کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیں کہ چلو یہ ضمنی مسئلہ ہے، یہ ضمنی مسئلہ ہے یا بنیادی مسئلہ ہے؟ جب آپ کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع قطعی ہے اور حضرت علی خود فرما رہے ہیں افضل هذه الامہ بعد نبی کے ابو بکر، اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا، ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں مگر یہ کہ نبی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل منه من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ آج تک یہ سورج کسی ایسے آدمی پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہے۔